کیا آپ کے پتے میں پتھری ہے؟ آپ کے پتے میں درد ہوتا ہے اور آپ پتا نکلوا دینا چاہتے ہیں؟ پتا نکلوا دینا کوئی علاج نہیں ہے۔ جی ہاں، پتے کے مسائل پر آج بات کریں گے۔ پتا انتہائی اہم جزو ہے جو باڈی میں بہت ہی اہم قسم کے کردار ادا کرتا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر طبیب حکیم سید مشرف علی زیدی۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پتے کی پتھری کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب، پتے میں پتھری پیدا ہو جانی ہے، پتے کے مقام پر درد ہوتا ہے لوگوں کو، اور پھر اس سے ان کو بھی وامٹنگ ٹائپ اس طرح کی چیزیں کیفیات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ پتے کی پتھری لوگوں کو بنتی کیوں ہے، وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، پتے کی پتھری نکالنا واقعی کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ بھلا کرے سائنسدانوں نے جو انسٹرومنٹ ایجاد کیے ہیں اس وقت ڈائگنوز کے لیے، جی اس کی وجہ سے یہ جو کسائی نما ڈاکٹر سرجن ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ آپریشن کم کرنے ہیں۔ اچھا شہزاد بھائی، میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اس سے بہت پہلے کچھ پیچھے چلے جائیں، 30-40 سال پہلے ان عطائی ڈاکٹروں کو، ان عطائی سرجنوں کو بالکل نہیں پتا ہوتا تھا، یہ ملتی جلتی علامات پر بھی پتا نکال دیا کرتے تھے۔ بالکل جیسے ابھی سیزیرین ہوتے ہیں نا، ناجائز سیزیرین ہوتے ہیں، اس طرح سے پتا نکالنا، اپینڈکس نکالنا یہ ایک دھندا ہے باقاعدہ۔ جی اچھا، لیکن پتا کی پتھری ایک باقاعدہ مرض ہے۔ اچھا، اور ہوتا کیوں ہے یہ؟ پتا جگر کے ساتھ ایک عضو ہے جس کا کام بائل پروڈیوس کرنا ہے، اور شہزاد بھی آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ بائل نظام ہضم میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پتا بھی نظام ہضم کا ایک اہم عضو ہے، اس کو سگنل ملتا ہے کہ اس وقت بائل پروڈیوس کرنی ہے۔ ایک ٹیکنیکل سا ہماری باڈی کی اناٹمی اور فزیالوجی مل کر نظام ہضم کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو میٹابولزم خراب ہوتا ہی تب ہے جب پتے میں پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ پتے کی پتھری ایک ریت کے ذرے سے لے کر گولف کی بڑی بال تک ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی ہو جاتی ہے؟ اتنی بڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ بہت ہی پرابلم ہوتی ہے اس میں۔ اس کا درد بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں اگر درد ہو رہا ہے تو یہ پتے کا درد ہے۔ اچھا، اور اگر بخار ہے، الٹی ہے، متلی اکٹھی ہے سارا کچھ، تو یہ پتے کا درد ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا، پھر زیادہ تر پھولا رہنا۔ اچھا، باقی جسم کی نسبت پیٹ زیادہ پھولا رہنا ہے، وہ پتے کی پتھری کی پیٹ علامت ہے۔ اچھا، شہزاد میں پورا جسم کمزور ہو لیکن پیٹ پھولا ہوا ہو، بڑا بڑھ رہا ہو مسلسل، تو یہ پتے کی پتھری کی مصدقہ علامت ہے۔ اچھا، اوورآل جب یہ باقی علامات بھی موجود ہو اور وزن کی کمی بھی ہو تو یہ پھر سمجھے کہ پتے کی پتھری ہو گئی ہے۔ اچھا شہزاد بھائی، پتے کی پتھری ابتدائی صورت میں بھی اگر ڈائگنوز ہو جائے اور ایلوپیتھک کسائیوں کے ہتھے نہ چڑھیں تو نیچرل میڈیسن سے، ہربل میڈیسن سے اس کا بہترین علاج ہے، علاج موجود ہے، اور اس کی شرح خواتین میں زیادہ ہے۔ اچھا، یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے۔ اچھا، ہمارے پاس کلینک میں بے شمار پیشنٹ آتے ہیں، ان سے ہسٹری لیتے ہیں ہم سارا کچھ، جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں جی میں نے پتے کا آپریشن کرایا، میرے جسم میں پتا نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ پر تو ڈبل ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تو آپ کو بھی ڈبل محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک مین آرگن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی گٹ ہیلتھ خراب ہے، اور بے شمار اس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا شہزاد بھائی، اس کا بہت آسان اور صرف ہربل میڈیسن سے علاج ہے۔ اچھا، تھوڑی سی لائف سٹائل چینجز ضروری ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا لائف سٹائل اس طرح کا ہے کہ آپ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، آپ چکنائی بہت زیادہ لے رہے ہیں اور آپ کا معدہ قبول نہیں کر رہا، آپ کو اکثر کھانا کھانے کے بعد متلی وغیرہ کی علامات آ گئی ہیں، تو آپ فوری طور پر اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنے فوری طور پر دیسی غذا کی طرف آئیں۔ اچھا، سادہ غذا کی طرف؟ بالکل سادہ غذا کی طرف آئیں، نان، خمیری روٹی اور بیکری آئٹمز فوری طور پر چھوڑ دیں، تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، باقی چیزیں فوری طور پر چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کا علاج بہت آسان ہے،
تمام طبیب ہمارے پاکستان میں انڈیا میں ہربل میڈیسن سے اس کا علاج کر رہے ہیں. اچھا اگر ابتدائی علامات ہیں تو آپ اسبغول کو معمول بنا لیں. اچھا اسبغول اس کو بھگو کر یعنی کہ سادہ اسبغول لے کر پانی نہیں پینا, اسبغول کو پانی میں ڈپ کر دیں. اچھا ایک دفعہ پھر تصحیح کر دیں, اسبغول یا اسبغول کا چھلکا؟ ہاں شہزاد بھائی یہ بہت اچھی بات آپ یاد کرواتے ہیں, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں سر. یہ بہت میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں, آپ کے ناظرین سے بھی معذرت خواہ ہوں. چھلکا اسبغول, چھلکا اسبغول کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے, اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں. اچھا وہ ہے سیب کا جوس. اچھا ایک گلاس سیب کا جوس لینا ہے, اس کے اندر ایک لیمو, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, ایک لیمو یا آدھا لیمو نہیں, ایک مناسب سائز کا لیمو کاٹ کر اس کا جوس اس میں شامل کرنا ہے سیب کے جوس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اسی کے اندر آپ نے ایک چھوٹی چائے کی چمچ زیتون کا تیل شامل کرنا ہے. اچھا یہ آپ نے نہار پیٹ لینا ہے جتنے بھی پتے کی پتھری کے پیشنٹ ہیں. شہزاد بھائی آپ حیران ہوں گے, آپ کو میں بلکہ آپ کے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد 7 دن بعد کمنٹ میں بتائیے ہمیں. اچھا یعنی کہ پہلے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کس لیول کی پتھری ہے, کتنی بڑی ہے, اور پھر یہ نسخہ استعمال شروع کریں. جب اس کا نسخہ کا استعمال شروع کریں گے نا شہزاد بھائی تو علامات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا پتے کی پتھری تحلیل جب ہونا شروع ہوتی ہے تو علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد جب کھانا کھائیں گے تو متلی اور درد اور قے والا معاملہ نہیں ہوگا, بخار اترنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ککروندے کا کہوہ پینا ہے. اچھا ککروندا بڑا آسانی سے اویلیبل ہے, کسی بھی ہربل سٹور سے پنساری کی دکان سے لے لیں. ایک چائے کی چمچ کے برابر ککروندا لینا, ککڑ چھڑی بھی بولتے ہیں, ککروندا بڑی زبردست چیز ہے. اچھا اس کو کینسر تک کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس پر ہاں پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں اس پر ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, اور ہمارے فارماکوپی میں درج ہے یہ ککروندا. خاص طور پر پتے کی پتھری کے لیے اس کا کہوہ بڑا ہی مفید ہے. اچھا کہوہ بنانے کا وہی طریقہ ہے کہ 1.5 کپ پانی لیں, اس کے اندر 1 چائے کی چمچ کے برابر ککروندا شامل کریں. اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی, گڑ یا شکر اسی میں شامل کر کے پکائیں. اچھا اس کو اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے. جی اس کو کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے. اچھا صبح لینا ہے, دوپہر کو لینا ہے اور شام کو لینا ہے. یہ کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے. اچھا درد کا جو معاملہ ہے کہ اس کا درد برداشت نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ پین کلر کو اوائڈ کریں. جی پین کلرز بھی جو ہے نا وہ گٹ ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں, تو ہاں جی اس کی وجہ سے بھی پتے کی پتھری کو یا پتے کے متبادل بھی بتائیں نا. اس کا بڑا زبردست متبادل ہے کسٹر آئل. اچھا کسٹر آئل روغن ارنڈ جس کو بولتے ہیں, روغن ارنڈ جو ہے, اس کے اندر آپ پورے کپڑا بھگو لیں, مطلب ایک تولیہ کا پیس لے لیں. اچھا یا ململ کا کپڑا لے لیں یا سوتی کوئی بھی کپڑا لے کر یہ آپ نے پتے والی جگہ پر لپیٹ لینا ہے. اچھا اس کے اوپر ایک بڑی پٹی سادی باندھ لیں. اچھا اس کے پتے والی جگہ پہ رکھ کے اس کے اوپر وہ پٹی جو ہے وہ آپ باندھ دیں. اگر اس کو گرم کر لیں, مطلب کسٹر آئل کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیں, گنگنا کر لیں, اور اس کے بعد اس کو باندھیں تو وہ بڑا زبردست ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر پتے کے ساتھ ساتھ پتے کی پتھری بھی بن گئی ہے, پتے کے باقی معاملات بھی ہیں اور ساتھ جگر بھی متاثر ہے, تو اونٹ کٹارا شامل کر لیں. اچھا اونٹ کٹارے کا شربت بھی ملتا ہے. اونٹ کٹارا شہزاد میں بہت ہی زبردست چیز ہے, سلیبم مریانم. اچھا ایلوپیتھک میں سلیمرین کے نام سے استعمال ہو رہا ہے, یونانی میں اس کو کروڈ استعمال کرتے ہیں, اور جو اس کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں وہ سلیبم مریانم ایکسٹریکٹ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا میں جو اپنے پیشنٹ کو استعمال کرواتا ہوں وہ اس کا کہوہ استعمال کرواتا ہوں. اونٹ کٹارا بڑا آسانی سے مل جاتا ہے, ملک تھیسل اس کو انگلش میں بولتے ہیں. تو اس کے کہوے کو اسی طریقے سے جیسے کہ کروندے کا کہوہ میں نے بتایا تھا, اگر ساتھ پیشنٹ کا جگر بھی متاثر ہے تو اونٹ کٹارا کا کہوہ شروع کروانا ہے. اسی طرح 1 چائے کی چمچ کے برابر آپ نے اونٹ کٹارا لینا ہے. 1.5 کپ پانی کے اندر اس کو اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے. یہ صبح دوپہر شام یہ استعمال کریں, یقین کریں جگر بھی صحت مند ہو جائے گا, پتے کی پتھری سے بھی نجات مل جائے گی, الٹی قید دست اور جو باقی علامات ہیں اور درد والی کیفیت ہے انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. اچھا حکیم صاحب یہ تھوڑا سا ذرا واضح کر دیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ جگر متاثر ہے, اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ جگر جو ہے اس کی مثلا LFT وغیرہ اس کی خراب ہو گئی ہوئی ہیں, یا اس کسی اور کیفیت کو آپ جگر خراب ہونا کہہ رہے ہیں, تاکہ ناظرین ذرا سمجھ سکیں. جو پتے کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو خاص طور پہ پتے کی پتھری ہوتی ہے
وہ ذوف جگر کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, مطلب ان کو اپنی رنگت سے, پخانے کے رنگ سے اور پیشاب کے رنگ سے اور دوسری متلی اور قے سے اندازہ ہو جاتا ہے اچھا, کہ ساتھ جگر بھی متاثر ہے. جگر بھی متاثر. ایل ایف ٹی کا تو شہزاد بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ آپ کے پروگرامز میں بتایا ہے کہ جب تک جگر کا بیڑا غرق نہیں ہوتا ہے ایل ایف ٹی ٹھیک آتے رہتے ہیں, ٹھیک آتا رہتا ہے. اچھا, لیکن میں علامات کے حساب سے کہہ رہا ہوں زیادہ, کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہیں کہ انٹر لنک ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. تو جس کا پیشنٹ پتے کی پتھری کے والے پیشنٹ کا جگر متاثر ہو وہ اونٹ کٹارا لازمی استعمال کرے. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے آج پتے کی پتھری کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی کہ پتے کی پتھری کیوں بنتی ہے اور پھر کس طرح یہ آپ کے جسم کو خراب کرتی ہے, آپ کے جگر کو خراب کرتی ہے, اور کس طرح اگر ابتدائی سطح پر ہے یعنی بہت بڑی بڑی پتھریاں نہیں بن گئی تو کس طرح طب یونانی اس کا شافی حل جو ہے وہ دیتی ہے کہ اس سے آپ کو مستقل نجات مل جاتی ہے, لیکن ساتھ شرط ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل بھی تبدیل کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے جو آپ کو اس طرح کے امراض میں مبتلا کرتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور مشرف زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.